حضرت زینب رضی اللہ کا خطبہ مکمل اور تفصیل سے۔ یزید کے دربار میں دمشق 61 ہجری۔ یزید کا دربار بھرا ہوا تھا۔ شامیوں کے سردار، فوجی، غلام اور دروگے سب موجود تھے۔ دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھا گیا تھا اور اہل بیت کے قیدی سامنے کھڑے تھے، ننگے سر، تھکے ہوئے، زخمی، رنجیدہ مگر سر بلند۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں، قیدیوں کی صف سے آگے بڑھیں اور بغیر خوف کے یزید کے تخت کی طرف دیکھا اور باوقار باعزت انداز میں بلند آواز سے گویا ہوئیں۔ خطبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اردو ترجمہ۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے یزید، کیا تو نے سمجھا کہ تو نے زمین کے کناروں کو ہم پر تنگ کر دیا ہے اور ہم کو اسیر کر کے شہر شہر پھرایا تو ہم ذلیل ہو گئے اور تو معزز ہو گیا؟ تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تو ہم پر غالب آ گیا اور اب ہم بے دست و پا ہو چکے؟ تو سن لے، یہ تیرے نفس کی کم ظرفی اور گھمنڈ ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ظالموں کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اے یزید، اگر آج تو ہمیں قیدی بنا کر اپنے دربار میں لایا ہے، اگر آج ہمارے مرد شہید ہو چکے ہیں، اگر آج تو اپنے گناہوں پر خوش ہو رہا ہے، تو سمجھ لے کہ یہ فتح نہیں، یہ صرف مہلت ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں ختم کر دیا، مگر جان لے تو ہمارے جسموں کو قید کر سکتا ہے، ہمارے سروں کو نیزے پر چڑھا سکتا ہے، مگر ہمارے دین، ہمارے پیغام اور ہمارے مقصد کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو نے اپنے ظلم سے ہمارے نیک بندوں کو شہید کیا اور ہمارے خیمے جلائے، عورتوں کو قید کیا، بچوں کو رلایا، مگر یاد رکھ، ہم نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہے۔ اے یزید، تو آج اپنی سلطنت پر ناز کر رہا ہے، اپنے تخت پر بیٹھا خوش ہو رہا ہے؟ جان لے، تجھے بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ تو نے کیا گناہ کیے۔ تو نے میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جنہیں اللہ نے جوانی جنت کا سردار بنایا، جن کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حق کے ساتھ حق نے پہچانا، جن کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو خاتون جنت ہیں، جن کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو رب العالمین کے رسول ہیں۔ تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو ایسے خاندان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہا ہے، جن کے ذکر پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو نے اگر ہمیں قید کر لیا تو جان لے، ہم نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، ہم نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ ہم وہی آل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور تو اے یزید، تو وہ ہے جس کے گناہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں،
تیرے دل میں رحم نہیں، تیرے پاس دین نہیں۔ اللہ گواہ ہے، ہم نے اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے اور ہمیں ان کے شہادت پر فخر ہے، شرم نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پاکیزہ بنایا اور ہر طرح کی گندگی سے دور رکھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الاحزاب 33۔ اور آخر میں، اے یزید، تو اور تیرے ظالم ساتھی جس انجام کے مستحق ہو وہ اللہ بہت جلد تجھے دکھا دے گا۔ وہ دن دور نہیں جب تو اپنے کیے پر پچھتائے گا اور ہمارا حق دنیا کو ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ نہ صرف یزید کے غرور کو چکنا چور کر گیا بلکہ شام کے لوگوں کی آنکھیں بھی کھول دیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور یزید کے چہرے پر ہوائیں اڑ گئیں۔ لوگ سمجھ گئے کہ اصل مظلوم کون ہے اور اصل خلیفہ کا وارث کون ہے۔ اس خطبے نے تاریخ کے ورقوں پر اہل بیت کی سربلندی ہمیشہ کے لیے رقم کر دی۔ السلام علیکم۔